بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. معزز اساتذہ اور سامعین کرام اور عزیز بچوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورہ نساء کی آیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مختصر مفہوم میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کہ جب تم نماز پڑھ لو، نماز مکمل کر لو، تو تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم حالت اطمینان میں ہو اور جب تم سے خوف زائل ہو جائے اور جب تم پر خوف کی کیفیت نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے تم اس وقت نماز کو مکمل پورے شروط اور ارکان اور واجبات کے ساتھ تم ادا کرو۔ محترم سامعین، ایک چیز جس کی طرف اشارہ کر دیں تو آپ لوگوں کو یہ آیت کا مفہوم سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت جس تعلق سے بیان کر رہی ہے وہ ہے صلاۃ الخوف، جو حالت جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسلمان اگر حالت جنگ میں ہو، مسلمان میدان جنگ میں ہو اور سامنے میں دشمن ہو، تو ایسی صورت میں جو نماز ادا کرتے ہیں یا جو نماز فرائض نماز کا جو انجام دیتے ہیں، اس کو آ کر کے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ تو اس کی کچھ کیفیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ اکرام کو پڑھائی اور صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز ادا کی تھی، تو اسی نماز کا یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم صلاۃ الخوف، جو خوف والی میدان جنگ والی جو نماز ہے، اس کو جب مکمل کرو تو تم اللہ تعالیٰ کا اس کے بعد ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، کھڑے کی حالت میں، بیٹھے کی حالت میں، لیٹے کی حالت میں، اور جب تم سے خوف ختم ہو جائے، دشمن سے جنگ جو ہے ختم ہو جائے، جنگ بند ہو جائے، جنگ اس وقت نہ ہو رہی ہو اور دشمن کا کوئی خدشہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے تم نماز پورے ارکان اور شروط اور واجبات کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز کو فرض کیا ہے مومنوں پر اس کے مخصوص اوقات میں، یعنی نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے مسلمانوں پر، اور وقت بھی بتایا ہے کہ فلاں وقت کی نماز فلاں وقت میں پڑھی جائے گی اور اسی وقت میں اس کو ادا کرنی ہے۔ تو یہ رہا آیت سے متعلق۔ اور دوسری جو میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جیسے کہ میرے ساتھی استاد محترم نے اشارہ کیا اپنی تقریر میں میرے سے پہلے، جس میں آ کر کے اسلام کے 5 بنیاد کو یا 5 ارکان کو ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں: بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس پر استاد محترم نے لب کشائی کی تھی وہ ہے کلمہ شہادتین سے متعلق، تو انہوں نے کلمۃ شہادتین سے متعلق وضاحت کر دی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا رکن جو آتا ہے
اس حدیث میں جو دوسرا رکن ذکر ہے وہ ہے نماز، اقام الصلاۃ۔ دوسرا رکن اقام الصلاۃ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حد درجے جو ہے وصیت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر وقت، چاہے حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں ہو یا بیمار ہو، حالت سفر ہو، کسی بھی طرح کے حالات ہو، نماز سے مستثنیٰ نہیں کیا۔ نماز ساقط نہیں ہوتی کیسی بھی حالت میں، نماز ہر حالت میں جو ہے واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو، معاف کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہوتے تھے، دشمن سامنے میں ہے، دشمنوں کا خطرہ ہے، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، نماز کو جو ہے ہر صورت میں ادا کرتے تھے۔ تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات سے پہلے جب بیماری کی حالت میں تھے تو اس وقت بھی وفات سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو وصیت کر رہے ہیں وہ ہے نماز، کہ تم نماز کی جو ہے پابندی کرو، کیونکہ جو ہے نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی پابندی سے انسان جو ہے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ جو ہے نماز اسلام کے جو ہے ستون ہے، نماز اسلام کا ستون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، اور نماز کی اہمیت کو پتہ لگانے کے لیے جب نصوص کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ہے نماز یہ کوئی امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہماری امت محمدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ، ان سے بھی پہلے دیگر جو امم گزر چکی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر بھی اللہ تعالیٰ نماز کو فرض کیا ہوا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ کہتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی، جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام مکہ میں جب چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو چھوڑ کر کے جو ہے جانے والے ہوتے ہیں تو اس وقت آ کر کے دعا کرتے ہیں، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تو وہاں پر بھی جو ہے اقامت الصلاۃ نماز کے متعلق تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، تو وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سب سے متعلق جو ہے نماز کا تذکرہ آتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں، زکریا علیہ السلام سے متعلق ہے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دیگر انبیاء کہ اس میں بھی ذکر کی گئی ہیں، جس میں اگر کہ نماز کا تعلق ملتا ہے کہ ان پر بھی جو ہے نماز فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب نماز کو فرض کیا تو نماز کو فرض کرنے سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک عرصہ دراز گزار لیے تھے نبی بننے کے بعد، تو ہجرت سے کچھ پہلے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، جیسا کہ مورخین اختلاف کرتے ہیں اس کی تاریخ میں، کچھ مورخین 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے اس طرح کر کے تذکرہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا ہدیہ عطا فرمایا، جو کہ شروع میں 50 وقت کی نماز تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 50 وقت کی نماز کو لے کر کے واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا لے کے جا رہے ہو اپنے امت کے لیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز، 50 وقت کی نماز ہے میری امت کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے پہلے اپنی امت کے ساتھ یہ تجربہ کر لیا ہے، یہ 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیے، اللہ کے پاس حاضر ہوئیے اور اس میں جو ہے تخفیف کرائیے، ان کی تعداد میں جو ہے کمی کرائیے، 50 کے بجائے اس میں کمی کرائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے اللہ تعالیٰ کے پاس اور کمی کراتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ تو اس کو لے کر کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز رکھی، جو کہ حقیقت میں 50 وقت کی نماز کے برابر ہے ثواب کے اعتبار سے۔ اسی لیے گرچہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہم، مگر ثواب جو ہمیں ملتا ہے 50 وقت کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے جو ہے علماء اس امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو ذکر کرتے ہیں، عمل قلیل و اجر کثیر، کہ اس امت کے اعمال جو ہے تھوڑے ہیں مگر اس کے مقابل میں اجر جو ہے بہت زیادہ ہے، ہر چیز کا اجر میں اضافہ کیا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ایک حرف اس کے جو ہے کئی گنا ثواب ملتا ہے، اور بھی دیگر جو اوقات کے روزے ہیں، نماز ہے، عبادت ہے، مخصوص اوقات کے ان کے فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے ہوئے، عشر ذی الحجہ ہے اس میں عبادت، اور دیگر اوقات سب میں جو عبادتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 وقت کی نماز لے کر کے آ گئے، جب یہاں پر مکہ میں تشریف لائے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے، تو مکہ میں آنے کے بعد دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے جو اوقات ہیں اس سے متعلق وضاحت کرتے ہیں اور اس سے متعلق بتاتے ہیں کہ کون سی نماز کون سی وقت میں پڑھی جائے گی، اس کی اول وقت کیا ہے، دوسرے وقت کیا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2 دن حاضر ہوئے، پہلے دن حاضر ہوئے اور دوسرے دن بھی حاضر ہوئے، اور دونوں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیے، اور وہاں پر جو ہے وقت بتایا گیا۔ تو نماز کے جو اوقات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی حدیث کے ذریعے سے بھی ثابت ہیں، اور عملی فعل کے ذریعے یا عمل کے ذریعے سے بھی، عملی حدیث کے ذریعے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے نماز کے اوقات کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث جبریل میں جو اوقات بتایا گئے ظہر کی نماز سے شروع کیا گیا ہے، کیونکہ بعض علماء ہے وہ پہلی نماز جو ہے ظہر سے شمار کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سب سے پہلی نماز جو پڑھائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض کرنے کے بعد، نماز کو فرض کرنے کے بعد وہ ظہر کی نماز تھی۔ تو وہاں سے بعض علماء ظہر کی نماز سے پہلی نماز شروع کرتے ہیں، مگر بعض علماء اس کے برعکس فجر سے شروع کرتے ہیں، فجر کو پہلے وقت کی نماز کہتے ہیں، پہلی نماز شمار کرتے ہیں، دوسری نماز ظہر، تیسری نماز عصر، اور اسی طرح سے مغرب، اور اسی طرح سے عشاء۔ تو المہم ظہر کے وقت کے تعلق سے جو آتا ہے حدیث میں، اس میں یہ بتایا گیا کہ زوال کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اول وقت زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس کو آخر وقت ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک، اگر اس سے بڑھ جائے تو عصر، اس سے بڑھنا شروع ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے عصر کا وقت؟ جب تک کہ ہر چیز کا سایہ 2 گنا نہ ہو جائے، ہر چیز کا سایہ ڈبل نہ ہو جائے، یا مغرب سمجھ لیجئے غروب ہونے سے کچھ پہلے، ایک دم غروب ہونے سے کچھ ہی پہلے تک کا وقت ہوتا ہے، جو کہ پہلے اول وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جاتا ہے اس کے بعد سے وقت جو اول وقت شمار ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے یا کہ سورج غروب ہو جائے، وہاں تک آ کر کے جو ہے عصر کا وقت ہوتا ہے۔ پھر مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد، سورج غروب ہونے سے لے کر کے غروب شفق جو لالی نظر آتی ہے مغرب کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد، تو وہ لالی کے غائب ہونے تک، ختم ہونے تک مغرب کا وقت ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے، بہت زیادہ لمبا وقت نہیں ہوتا ہے وہ۔ اور عشاء کا وقت علماء بتاتے ہیں کہ غیاب شفق کے بعد سے، جو شفق جو لالی جو نظر آتی ہے پچھم کی طرف جدھر سورج غروب ہوتا ہے،
اس طرف میں جو لالی نظر ہوتی ہے اس کے غائب ہونے سے لے کر کے عشاء کا نماز کے وقت شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کب تک ہوتا ہے؟ علماء آ کر کے علماء کے راجح قول کے مطابق نصف اللیل، آدھی رات تک علماء بتاتے ہیں کہ آدھی رات تک کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے جس میں جو ہے نماز ادا کی. اسی طرح سے فجر کے نماز کا وقت فجر صادق سے لے کر کے اسفار اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج کی روشنی بڑھنے سے پہلے تک کا وقت ہوتا ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اول وقت میں نماز ادا کیا ہے. اور فجر کی نماز کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یا دوام کے ساتھ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی نماز غلس میں ادا کیا ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تھے تو اتنی تاریکی ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی تاریکی ہوتی تھی کہ جو عورتیں نماز کے لیے جو حاضر ہوتی تھی ایک دوسرے کو جو ہے نماز کے بعد جب واپس لوٹتے تھے جو ہے ایک دوسرے کو پہچان میں نہیں آتی تھی. مرد وغیرہ سے ان کو نہیں پہچان، وہ اپنے کپڑوں سے ڈھکی ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو نظر نہیں آتا اندھیرے کی وجہ سے. اور اسی طرح سے بعض صحابہ وغیرہ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 آیت سے لے کر کے 100 آیت کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں، جو کہ نماز میں ان آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی. پھر تلاوت کے بعد جب نماز ختم ہو جاتی تھی تو نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ تاریکی کی وجہ سے اور ظلمت کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اول وقت میں نماز ادا کیا کرتے تھے. تاخیر کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ افضل نہیں، افضل یہی ہے کہ جو ہے اول وقت میں ادا کیا جائے. اگر آخری وقت میں ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، مگر جو ہے افضل کو وہ چھوڑ رہا ہے. جو افضل چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کیا ہے اس کو وہ چھوڑ رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نماز کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ نماز کن لوگوں پر واجب ہے؟ نماز واجب ہے ہر مسلم بالغ عاقل پر، ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے نماز. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ جو ہے جن میں ارکان خمسہ کا ذکر کیا، پانچوں رکن کا جو تذکرہ کیا گیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، سب سے پہلے شہادتین کو رکھا گیا. اس کے بعد اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ دیگر ارکان کو رکھا گیا ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو تذکرہ آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہوتے ہیں معاذ بن جبل کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کرنے سے پہلے وصیت کر رہے ہوتے ہیں کہ تم جو ہے اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، تم جو ہے جہاں جا رہے ہو وہاں پر اہل کتاب کے لوگ رہ رہے ہیں پہلے سے. اگر تم اس کے پاس جاؤ تو سب سے پہلا کام جو تم کرو گے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توحید کی دعوت دو گے، تم ان کو توحید کی طرف بلاؤ گے. اگر وہ توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، اگر وہ شہادتین کا اقرار کر لیتے ہیں، تب تم دیگر ارکان کی طرف دعوت دینا، تب تم جو ہے ان کو نماز کی دعوت دینا، روزے کی دعوت دینا. سب سے پہلے چیز جو رکھی گئی وہ شہادتین کو رکھا گیا، مقدم رکھا گیا. اس کے بعد آ کر کے نماز کو رکھا گیا ہے. تو یہ ہر مسلمان پر واجب ہے. اس میں کافر نکل جاتے ہیں، کافر مسلمان پر واجب ہے، کافر اس سے نکل جاتے ہیں. اور اسی طرح سے بالغ شخص، ہر بالغ پر واجب ہے. جو بالغ شخص ہے اس میں آ کر کے جو مکلف ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے مکلف، جو بلوغت تک پہنچ چکا ہے، ایسا شخص. اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں کون لوگ؟ جو چھوٹے بچے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں وہ ان سے مستثنیٰ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ رفع القلم عن ثلاث. ان میں آ کر کے بچے کو ذکر کیا، عن الصبی حتی یحتلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتلام کا ذکر کیا. عمر کی کوئی تحدید نہیں کی. عمر کی کیوں نہیں تحدید کی؟ کیونکہ بلوغت میں سب شخص برابر نہیں ہیں، سب شخص برابر نہیں. کوئی شخص 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، کوئی 14 سال میں، کوئی 15 سال میں، کوئی 16 سال میں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتلام یا بلوغت کی شرط لگائی. عمر کی کوئی تحدید نہیں کی کہ جو ہے اتنے سال. عن الصبی حتی یحتلم وعن النائم حتی یستیقظ وعن المجنون حتی یفیق. 3 لوگ ہیں، ان میں سے ایک بچہ یہاں تک کہ وہ جو ہے بالغ ہو جائے، دوسرا شخص
سونے والا شخص یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، تیسرا مجنون شخص، پاگل شخص، یہاں تک کہ جو ہے اس کا جنون ختم ہو جائے، یہاں تک کہ وہ درست ہو جائے، تب وہ مکلف ہوگا۔ تو پہلے شخص مسلم ہے، دوسرے بالغ ہیں جو جن سے اگر بچے نکل جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی تاکید فرمائی، اور جو اولیاء الامور ہوتے ہیں، جو والدین ہوتے ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو جو ہے نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو نماز کا حکم دو، نماز کے لیے لے کر آؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے وہ بچہ تو اس کو جو ہے نماز پر کوتاہی کرنے کی وجہ سے جو اس کو جو ہے سزا بھی دو۔ اگر وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا ہے، یا بعض نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے، تو تم ان کو جو ہے سزا بھی دو۔ کس لیے؟ کیوں سزا دو؟ 7 سال کی عمر میں حکم دیا کہ ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ان کو بچوں کو جو ہے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے تم سزا دو۔ علماء اس میں حکمت جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ 10 سال کی عمر یہ بلوغت کے قریب تک پہنچ رہا ہے یہ بچہ، 10 سال کے بعد کچھ فترے کے بعد یا کچھ عمر کے اور گزرنے کے بعد یہ بچہ جو ہے بلوغت کے قریب پہنچ رہا ہے، کچھ وقت کے بعد وہ بالغ ہو جائے گا۔ تو بلوغت کو پہنچنے سے پہلے بچے کی جو ہے بچوں کو عادت ہو جانی چاہیے، اور نماز کا وہ عادی بن گیا ہونا چاہیے، تاکہ وہ بغیر کسی اصرار کے، بغیر کسی طلب کے، خود اپنی مرضی سے جب وہ بالغ ہو جائے، مکلف ہو جائے، تو مسجد خود بخود جو ہے مسجد کی طرف چلے جائے اور مسجد پہنچے۔ اور اسی طرح سے عاقل، جو عقل مند شخص ہے، ان پر واجب ہے، اس میں نکل جاتے ہیں۔ جو لوگ مجنون ہیں وہ نکل جاتے ہیں، وہ مکلف نہیں ہیں، جیسے کہ حدیث میں اس سے پہلے جو حدیث ذکر کیا، رفع القلم عن 3، اسی میں ان کی بھی دلیل ہے۔ اور جب یہ پتہ چل گیا کہ جو ہے نماز واجب ہے ہر مسلمان پر، ہر بالغ پر، ہر عاقل پر، اگر کوئی شخص اس کی وجوبیت کا اگر انکار کرتا ہے، کوئی مسلمان شخص اس کی وجوبیت، نماز کی وجوبیت کا اگر انکار کرے، تو سارے علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ شخص اگر اس کی وجوبیت کا انکار کرے گا تو وہ شخص جو ہے کافر ہو جائے گا، خارج عن الملہ، ملت اسلامیہ سے وہ خارج ہو جائے گا۔ مگر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نماز کا انکار نہیں کرتا، اس کی وجوبیت کا انکار نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ سستی برتتا ہے، سستی اور کاہلی برتتا ہے نماز کو ادا کرنے میں، کبھی حاضر ہوتا ہے، کبھی کسی مشغولیت کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو پاتا ہے، تو اس طرح سے پورے اہتمام نہیں کرتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، تو ایسے شخص سے متعلق علماء کا جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے ایسا شخص فاسق ہے، ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوگا۔ مگر بعض علماء کا موقف ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بہت سخت ہے، وہ لوگ آ کر خارج عن الملہ کہتے ہیں، مگر راجح جیسا کہ بتایا گیا کہ جو ہے خارج عن الملہ نہیں ہوگا، ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ وہ فاسق ہوگا۔ لیکن تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے ان چیزوں کا ہم ضرور اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، اور حتی الامکان مسجد کو جتنی جلدی ہو سکے نماز کے بعد پہنچنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں مسجد سے۔ تو اس کے بعد آ کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں، نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں، نماز جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، جو 5 وقت کی نماز ہے، تو جو ہم نماز جو ادا کر رہے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ اس کے فائدے میں سے بہت سارے فوائد ہیں جو علماء نے ذکر کیا، ابن القیم وغیرہ نے بہت سارے فوائد ذکر کیے ہیں، اور دیگر علماء وغیرہ نے ان کی کافی لمبی فہرست، مگر ان میں سے بہت بعض یہ ہیں کہ جو ہے قیامت کے دن اس شخص کے لیے نماز جو ہے روشنی ہوگا، نور ہوگا، برہان ہوگا، حجت ہوگی، اور نجات کا ذریعہ ہوگا قیامت کے دن۔ اور اسی طرح جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے کہ جو شخص آ کر کے نماز کا اہتمام کرتا ہے، من حافظ علی الصلاۃ کان لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ، اس طرح کی حدیث آتا ہے کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قد افلح المؤمنون، اور کون مومن ہے جو کامیاب ہو گئے؟ وہ مومن
جو کامیاب ہو گئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم علی صلاتهم الذین قد افلح المؤمنون الذین هم علی صلاتهم یحافظون الذین هم علی صلاتهم یحافظون الذین هم علی صلاتهم یحافظون کہ جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایسے مومن جو ہے کامیاب ہو گئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نور کے کچھ آیتوں کے بعد سورہ نور ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے قد افلح المؤمنون الذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون اولئک هم الوارثون کہ جو شخص نماز کا اہتمام الذین هم علی صلواتهم یحافظون جو لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ لوگ اصل میں وارثین ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ مال و دولت کے، گھر کے، کپڑوں کے نہیں، ان چیزوں کے وارث نہیں ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ کن چیز کے وارث ہیں؟ فردوس کے، جو جنت میں جو اعلیٰ مقام ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کرنے کے لیے اس کو طلب کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب دعا کرو وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس اعلیٰ طلب کرو۔ تو وہ فردوس کن کے نمازی لوگ جو ہوں گے وہ کن چیزوں کے وارث ہوں کس چیز کے وارث ہوں گے؟ وہ آ کر کے فردوس کے وارث ہوں گے۔ اور اسی طرح سے نماز جو پڑھتا ہے، نماز آ کر کے کفارہ ہے، اس کے گناہ اس کے ذریعے سے معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن ما اجتنبت الکبائر کہ یہ کفارہ ہے۔ جو شخص آ کر کے نماز 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے یہ ان کے لیے کفارہ ہے جب تک کہ جو ہے وہ کبائر سے بچے۔ تو اس میں علماء 2 طرح کے اقوال یا تفصیل بیان کرتے ہیں۔ المہم اور ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب عمل میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ فی وقتہا کہ نماز اس کے وقت پر ادا کرنا یہ جو ہے سب سے افضل یا سب سے احب الاعمال ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو شخص ادا کرتا ہے یا نماز کا جو شخص اہتمام کرتا ہے اس سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ربیعہ بن کعب الاسلمی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتے ہیں، پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کرتے ہیں وضو کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اے بچے تم پوچھو، تم مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت چاہیے، آپ کی مرافقت چاہیے ہمیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں اعنی علی نفسک بکثرت السجود کہ کثرت سجود کے ذریعے تم جو ہے اگر میری مرافقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو، کثرت سے نمازیں پڑھو، یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ نماز برائیوں سے اور منکرات سے جو ہے روکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور اسی طرح سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کو اگر تم دیکھو کہ وہ مسجد کا اہتمام کرتا ہے، جب بھی اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے وہ فوراً، تو وہ اس کے لیے تم جو ہے اس کی ایمان کی گواہی دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایمان کی گواہی کے لیے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی جو مسجدیں ہیں ان کو کون لوگ جو ہے آباد کرتے ہیں، کون لوگ آباد کرنے والے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگ ان کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو بہرکیف اس کے بعد جو ہے کچھ باتیں مختصر ذکر کر کے میں اپنی باتیں ختم کر دوں گا۔ تو ان میں سے جو ہے سب جو چیزیں ہیں رہ گئی ہے، ان میں شروط الصلاح جو ہے علماء جو ذکر کرتے ہیں وہ 9 ہے۔
शुरूत सलाह, एक है शुरूत सलाह और एक अरकान सलाह। शुरूत सलाह होता है जो नमाज की माहियत से बाहर वाली चीज़ें हैं, नमाज से बाहर, नमाज में दाखिल होने से पहले वो चीज़ों को कर लेनी है, उसके बाद नमाज में आप दाखिल होते हैं, वो शुरूत है। वो कितना है? 9 है। सबसे पहली चीज़ इस्लाम है, दूसरी चीज़ अक़ल है, फिर तमीज़ है, और रफ़उल हदस से मुराद है वज़ू या तहारा, हदस असग़र से हो या हदस अकबर से हो। और इसी तरह से इज़ालतुन नजासा, नजासत को दूर करना। नजासत को दूर 3 तरह से दूर करेंगे, अपने जिस्म से, अपने कपड़ों से, जिस जगह आप नमाज अदा कर रहे हैं उस जगह, ये 3 जगह जो है नजासत का इज़ाला करेंगे। नजासत अगर है इन चीज़ों में तो उसको जो है ख़त्म करेंगे, उसका इज़ाला करेंगे, फिर नमाज अदा करेंगे। और इसी तरह उन्हीं शुरूत में से एक शर्त यह है सत्रुल औरा, सत्रुल औरा, बदन ढांपना है। उसमें आकर के मर्दों के लिए कितना ढांपना है, औरतों का कितना ढांपना है, आज़ाद औरतों के लिए और जो ग़ुलाम है या लौंडी है, उस सब में उलमा के अक़वाल हैं। अलमुहिम जो मर्दों के लिए जो बताया गया है वो है सुर्रा से रुकबा तक, घुटना तक, रुकबा तक, ये आकर के जो है सत्रुल औरा है। और औरतों के लिए पूरा जिस्म है, औरतों के लिए पूरा जिस्म है सिवाय चेहरे के। अगर कोई अजनबी वग़ैरह ना हो वहाँ पर, वो नमाज अदा कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में अपना चेहरा खोल करके नमाज अदा करेंगे। अगर किसी अजनबी वग़ैरह का ख़तरा हो तो ऐसी सूरत में जो है वो चेहरा ढांप ले। उलमा कहते हैं कि जो है वो चेहरा वहाँ ढांप ले, खोलने की ज़रूरत नहीं है उनको। तो ये है वह दुखूलुल वक्त। और इसी तरह से जब वक्त दाखिल हो, वक्त से पहले अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो वो नमाज नहीं होगी। वक्त का दाखिल होना ज़रूरी है। जब ज़ोहर का वक्त हो जाए तभी ज़ोहर के वक्त नमाज़ पढ़ेंगे, जब फ़जर का वक्त हो जाए तभी नमाज पढ़ेंगे। अगर वक्त से पहले नमाज़ पढ़ेंगे तो ये नमाज नहीं कबूल होगी। और इसी तरह से इस्तक़बाल क़िबला, क़िबले का रुख हो करके नवाफिल, ख़ाह नवाफिल की सूरत में नमाज हो या फ़राइज़ की शक्ल में नमाज अदा कर रहे हैं, क़िबला रुख होना है, क़िबले की तरफ जो है हो करके नमाज़ पढ़ना है। फ़वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हरम। और इसी तरह से नीयत, और नीयत करनी है, जो आखिरी शर्त है इसमें नीयत है, नीयत करनी है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दार व मदार नीयत पर है। और नीयत में उलमा जो बताते हैं वो ये है कि जो है नीयत उसकी जगह दिल है, दिल में होनी चाहिए, ज़ुबानी नीयत नहीं होनी चाहिए। जितने भी तरह के इबादत हैं, खाह नमाज की शक्ल में हो या रोज़े की शक्ल में हो या दीगर इबादत हैं, उस सब में सब के सब इबादतों में नीयत शर्त ज़रूरी है। नीयत के बग़ैर कोई इबादत नहीं है। नीयत करनी है, मगर कहाँ करनी है? अल्फाज के ज़रिए से नहीं, बल्कि जो है ज़ुबान के ज़रिए से जो है, बल्कि नीयत जो है दिल में करनी है, सिवाय जो है हज में, सिवाय हज में जो है अदा करने को, ज़ुबानी नीयत अदा करने को बताया गया है। बहरकैफ वक्त की क़िल्लत है, इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को नमाज का अहतमाम और शरीयत इस्लामिया पर पूरी तरह से मुकम्मल तरीक़े से चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जब तक हम दुनिया में हों हमारे लिए अल्लाह ताला हर तरह के खैर रखे, और जब हमारा ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर हो। व जज़ाकुमुल्लाहु खैर।